أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الغاشیہ کی یہ آیات ہیں۔ سورہ الغاشیہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکی دور کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس زمانے سے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کر چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز چھپ چھپ کر کیا، یعنی لوگوں کے پاس اکیلے اکیلے جاتے تھے، اور پھر بعد میں علل اعلان جو ہے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک توحید اور دوسرے آخرت۔ ان دونوں چیزوں کو ماننے کے لیے اہل مکہ تیار نہیں تھے، تو بات شروع کی جا رہی ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ غاشیہ، ایسی آفت جو لپیٹ میں لے لے سب کو، کوئی بچ نہ سکے اس سے۔ تو فرمایا کیا تم تک اس اچانک چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز کچھ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور بہت مشقت اور تھکے ماندے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، یعنی یہ قیامت کے مجموعی منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تسقا من عین آنیہ، تو وہ جو چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، فرمایا کہ انہیں پانی دیا جائے گا کھولتے ہوئے چشموں کا، یعنی ایسے چشمے جن کا پانی کھول رہا ہوگا وہ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خشک کانٹے والی گھاس کے، یعنی گھاس بھی خشک اور خاردار ہوگی، وہ انہیں دی جائے گی جب وہ کھانے کے لیے مانگیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو موٹا کرے اور نہ ہی بھوک کو مٹائے، یعنی ایسی وہ گھاس ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب دوسرے لوگوں کا ذکر کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہرے بارونق ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، یعنی جو طریقہ زندگی انہوں نے دنیا میں اختیار کیا اس سے وہ خوش ہوں گے، انہیں کوئی رنج نہیں ہوگا۔ جبکہ اس سے پہلے والا کردار جن کے چہرے مرجھائے ہوں گے وہ اپنی دنیا کی کارگزاری پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا ہوتا۔ لسعیہا راضیہ، تو یہ چہرے جو خوش ہوں گے یہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور بلند مرتبہ باغات میں ہوں گے، یعنی جنت باغات ہی باغات ان کے لیے اور بڑے عالی شان۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور اس جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ وہاں کوئی لغو بات سننے کو نہیں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمے جاری ہوں گے،
اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے چشمے جاری کیے ہوئے ہوں گے، پانی کے بھی، دودھ کے بھی اور شہد کے بھی، یعنی ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ فیہا سرور مرفوعہ، اور بڑی اونچی مسندیں ہوں گی ان کی بیٹھنے کے لیے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام ہوں گے جو بڑی ترتیب سے سجائے گئے ہوں گے ان کے لیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور عالی شان قالین ان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی، نفیس قسم کی ان کے لیے پوشاکیں اور یہ لباس، یعنی اتنی عزت افزائی ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، چہرے بھی بارونق، لباس بھی اعلیٰ، بیٹھنے کے لیے مسندیں بھی اعلیٰ، قالین بچھے ہوئے، اور ان کے پینے کے لیے طرح طرح کے چشمے، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام فرمائے گا۔ اب کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اونٹ کی طرف توجہ دلائی، آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف، کہ جب یہ چیزیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ اپنے آپ نہیں بن گئیں، ایک قادر مطلق ہستی نے اپنی قدرت اور حکمت کے تحت بنایا ہے اس اونٹ کو، پہاڑوں کو، آسمان کو اور زمین کو۔ ان کا ذکر اللہ نے فرمایا آگے کہ انسان غور کرے کہ کتنی حکمت اور قدرت پوشیدہ ہے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو بنایا ہے؟ یعنی ان کے جو جغرافیائی حالات تھے کہ عرب کے لوگ ریگستانوں میں سفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے وہ جانور پیدا کیا وہاں کہ جس کے پاؤں دھنستے نہیں ہیں ریت کے اندر، تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے، بڑے بڑے اس کے قدم ہوتے ہیں، اور کئی روز کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، پانی اندر ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ کی اس حکمت پر غور نہیں کر رہی ہے کہ تمہاری ضرورت کے مطابق اس نے جانور پیدا کیا کہ جس ریت میں گھوڑا یا خچر نہیں چل سکتے، ان کے پاؤں دھنس جاتے ہیں اندر، تیز رفتار نہیں چل سکتے وہ۔ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ آسمان پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کس طرح سے اس کو بلند کر دیا ہے، کہ کوئی اس میں ستون نہیں ہے، اور کس طرح سے یہ ستاروں سے مزین کر دیا ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں پا سکتا، کتنی قدرت ہے اس کی، کتنی حکمت ہے اس کی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے ان کو جما دیا ہے، یعنی کتنی ان میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ زمین کے توازن کو یہ قائم رکھتے ہیں، اور موسموں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہوائیں ان سے ٹکرا کر رخ بدلتی ہیں، بلندی پر پانی ذخیرہ ہوتا ہے جو خشک موسم میں انسان کے لیے کام آتا ہے، سیراب کرتے ہیں اپنے زمین کو، بند بناتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے ان کے اندر۔ اور پھر یہ کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو کیا یہ زمین پر غور نہیں کرتے کیسے اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے، یعنی سازگار بنایا ہے اس کے موسم کو، درجہ حرارت کو، اس کے اوپر ہوا ہے، اس کے اندر پانی ہے، یعنی ساری نباتات اگنے کی صلاحیت ہے۔ کتنی حکمت سے اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ انسان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو۔ تو یہ چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک تو اونٹ کا، دوسرے آسمان کا، تیسرے پہاڑوں کا، اور چوتھے زمین کا۔ تو جس ہستی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں وہی تمہیں خبر دے رہا ہے کہ قیامت بھی آئے گی، یعنی سب انسان ہلاک ہو جائیں گے، یہ نظام عالم ختم ہو جائے گا، اور ایک نیا نظام جو ہے ترتیب پائے گا جس میں سب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جزا سزا کا عمل ہوگا، ہمیشہ کی پھر زندگی ہوگی۔ اس کی یہ نہ تیاری کر رہے ہیں نہ اس کا یقین کر رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ اپنے اس مہلت کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں جو دنیا میں دی گئی ہے۔ فذکر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ ہے، فرمایا فذکر، پس آپ نصیحت کرتے چلے جائیں، انما انت مذکر،
آپ کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے، یعنی اسی مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر زبردستی ان کو پابند کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو ہدایت کے تابع کریں، آپ کا کام تو نصیحت پہنچا دینا ہے۔ الا من تولا و کفر، ہاں جس نے منہ موڑا، تولا جس نے منہ موڑا، و کفر اور جس نے انکار کر دیا آپ کی نصیحت کو قبول کرنے سے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے تو بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے انسان کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس نے اپنا مقصد حیات کھو دیا۔ اس نے کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہی ہے، سورج اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، چاند اپنے مقصد کو، زمین اپنے مقصد کو، جانور اپنے مقصد تولید کو پورا کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مقصد تولید جو ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ اس کو پورا کر رہا ہے، تو انسان اپنے مقصد تولید کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ انا الینا ایابہم، یاد رکھو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، آنا ہمارے ہی پاس ہے ایک دن۔ ثم انا علینا حسابہم، اور پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حساب نہ لیں، اللہ ضرور حساب لے گا۔ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کا جواب بھی دیتے تھے، جو سنیں وہ اس کا جواب دیں، اور اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ پھر یہ پڑھا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ سے آسان حساب لینا، اس لیے کہ جو حساب اللہ لینے پہ آ جائے تو کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ ایک چیز میں پکڑ لے نافرمانی میں، انسان کے پاس کیا جواب ہے پھر یہ؟ تو اس لیے یہ فرمایا جو گیا ہے کہ انا الینا ایابہم، پلٹنا بالآخر ہماری طرف ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو اس کے جواب میں کہ اللہم، اے اللہ، حاسبنی حسابا یسیرا، تو مجھ سے آسان حساب لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔